ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم الیگزینڈر پوپ کی دا ریپ آف دا لاگ کے سیکنڈ کینٹو کی لائن نمبر 101 سے لے کر لائن نمبر 142 تک کمپلیٹ کریں گے، جو کہ اوورآل اس پوئم کی لائن نمبر 249 سے لے کر لائن نمبر 290 ہے۔ یہاں پر اس کینٹو کا اختتام ہوتا ہے۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم پریویس لیکچر کو سمرائز کرتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ایریل، جو کہ ایک سلف ہے، اس نے باقی تمام سلفز کو ان کی ڈیوٹیز کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے ذمے کیا کیا کام ہیں۔ اس کے بعد اس نے یہ بتایا تھا کہ مخلوق کی خدمت کرنا اور اسپیشلی کسی لڑکی کی مدد کرنا ان سب سے زیادہ عظمت والا کام ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ کام ہے۔ اب ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ایریل تمام سلفز کے ذمے ان کا کام لگاتی ہے کہ وہ کس طرح سے بلنڈا کی حفاظت کریں گی، اور اگر وہ بلنڈا کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں تو کون کون سی سزائیں ہیں جو کہ انہیں مل سکتی ہیں۔ پریویس تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر الیگزینڈر پوپ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر کی جانب۔ پوئٹ کہتا ہے، دس ڈے، آج کے دن یعنی آج کے خاص دن، بلیک یعنی تاریک یا سیاہ، اومن یعنی ایک بدشگونی، ایک بری قسمت والا کام، تھریٹ دھمکا رہا تھا، دا برائٹسٹ یعنی سب سے زیادہ روشن، فیئر خوبصورت چہرے والی لڑکی کو۔ آج کے اس خاص دن میں سب سے زیادہ روشن ترین اور خوبصورت چہرے والی لڑکی یعنی بلنڈا، آج کا دن روشن ترین اور خوبصورت ترین چہرے والی لڑکی یعنی بلنڈا کو تاریک بدشگونی کے زیر اثر دھمکا رہا تھا، یعنی اس کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا۔ دیٹ، جو کہ ایور ڈیزروڈ، جو کہ ہمیشہ مستحق تھی، اے واچفل اسپرٹس کیئر، جو کہ ہمیشہ سے روحوں کی نگہبانی اور ان کے مشاہدے کی مستحق رہی تھی۔ یعنی جو بلنڈا تھی وہ تو ہمیشہ سے اس بات کی مستحق تھی کہ تمام اسپرٹس، تمام روحیں مل کر اس کی حفاظت کریں، لیکن آج کا دن اس کے لیے بدشگونی کے خطرات لیے ہوئے تھا۔ سم، کوئی ایک، ڈائر یعنی ڈینجرس خطرناک قسم کی، ڈیزاسٹر یعنی تباہی، کوئی خطرناک قسم کی تباہی، اور بائی فورس یا طاقت کے زور پر، اور سلائٹ یا ہلکی سی، یعنی کوئی بہت بڑی طاقتور یا بہت ہی ہلکی سی تباہی رونما ہونے والی تھی۔ بٹ، مگر، واٹ، یہ تباہی کیا ہونے والی تھی، اور ویئر یا کس جگہ پہ رونما ہونے والی تھی۔ دا فیٹس ہیو ریپڈ ان نائٹ، فیٹس یعنی تقدیر جو قسمت ہے، ہیو ریپڈ یعنی لپیٹ دی گئی تھی، ان نائٹ رات کی تاریکی میں، قسمت اور تقدیر رات کی تاریکی میں لپیٹ دی گئی تھی، یعنی قسمت چھپی ہوئی تھی۔ کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آج کیا تباہی رونما ہونے والی ہے۔ ویدر دا نیمف شیل بریک ڈائناز لا، خواہ ایک نیمف یا خواہ ایک خوبصورت عورت ڈائنا کے لا کو یعنی اس کے قانون کو توڑ دے۔ ڈائنا یہاں پر ایک ایلوژن یوز کیا گیا ہے۔ ڈائنا جوپیٹر کی بیٹی تھی اور اپالو کی ٹوین سسٹر تھی، یعنی اس کا لا، اس کا قانون یہی تھا کہ ہر عورت اپنے چیسٹیٹی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی خاتون اپنی عزت کی حفاظت نہ کر پائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ڈائنا کے لا کو وائلیٹ کر دیا ہے، اسے توڑ دیا ہے۔ اور سم فریل، یا پھر ایک نازک قسم کی، چائنا جار یعنی چینی مرتبان، ریسیو آ فلا، کسی خرابی یا خامی کا شکار ہو سکتا ہے، یا چائنا کے نازک مرتبان کو کوئی خرابی لاحق ہوگی۔ یہاں پر پوئٹ نے جکسٹا پوزیشن یوز کیا ہے، یعنی ایک طرف تو اس نے ڈائنا کے لا کے بریکنگ کا اعلان کیا ہے، اور دوسری طرف وہ چائنا جار کے ٹوٹنے کا
بیان کر رہا ہے، یعنی ایک طرف بہت بڑی بات کی ہے اور دوسری طرف بہت چھوٹی بات کی ہے، یعنی ایک بہت بڑی اور ایک چھوٹی چیز کو اس نے کمپیئر کیا ہے، تو یہاں پر اس نے جیکسٹا پوزیشن یوز کیا ہے جو کہ موک ایپک کی علامت ہے۔ اور سٹین یا پھر ہر آنر، یا پھر وہ اپنی عزت پر کوئی دبا لگا لے گی، اور ہر نیو بروکیڈ، یا پھر اس کا نیا لباس یعنی جو گاؤن اس نے پہنا ہوا ہے وہ خراب ہو جائے گا، یعنی اس کے لباس یا اس کی عزت پر کوئی نہ کوئی آج دبا لگ جائے گا۔ یعنی یہاں پر پوائٹ ایریل کی زبان میں اسپیکولیشن کر رہا ہے، اندازہ لگا رہا ہے۔ ایریل یہی بار بار کہہ رہا ہے کہ کچھ خراب ہونے والا ہے، وہ کیا خرابی ہوگی اس کا علم نہیں ہے، یا تو آج ڈائنا کا قانون ٹوٹ جائے گا، یا پھر چائنا کا مرتبہ ٹوٹ جائے گا، یا کوئی لڑکی اپنی عزت یا اپنے لباس پر دھبا لگوا لے گی۔ فارگیٹ ہر پریئرز، یا پھر اپنی عبادت کو بھلا دے گی، اور مس آ میسکوریٹ، یا پھر اپنی رقص کی محفل کو، اپنی ڈانس پارٹی کو بھول جائے گی۔ اور لوز ہر ہارٹ، یا پھر اپنا دل ہار دے گی، اور نیکلس، یا پھر اس کا گلے کا ہار یعنی نیکلس گم ہو جائے گا، ایٹ آ بال، ایک ڈانس پارٹی کے دوران، یا وہ ڈانس پارٹی یعنی رقص کی محفل کے دوران اپنا دل یا اپنا ہار گم کر بیٹھے گی۔ اور ویدر ہیونز ہیز ڈومڈ دیٹ شاک مسٹ فال، یعنی ڈومڈ کا مطلب ہے تباہی، یا پھر آسمانوں سے یہ تباہی پھیل جائے گی کہ اس کا کتا جس کا نام شوق ہے وہ مر جائے گا، یا پھر آسمانوں سے ایک ایسی تباہی رونما ہوگی کہ اس کا کتا جس کا نام شوق ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ ہیسٹ دین، اس لیے ذرا جلدی کرو یہ اسپرٹس، اے روحو، ٹو یور چینج ریپیئر، اپنے بدلے کے لیے ذرا تیار ہو جاؤ۔ یہاں تک ایریل نے آج کے دن کچھ برا ہونے والا ہے اس کے بارے میں اسپیکولیشن کی ہے، یعنی اندازہ لگایا ہے کہ شاید آج ڈائنا کا قانون ٹوٹ جائے، یا کوئی چائنا کا مرتبہ ٹوٹ جائے، یا کوئی خوبصورت لڑکی اپنی عزت یا اپنے لباس پر، اپنے گاؤن پر دھبا لگوا لے، یا اپنی عبادت بھول جائے، یا پھر اپنی ڈانس پارٹی کو چھوڑ دے، یا ڈانس کے دوران اپنا نیکلس یا اپنا دل کھو دے، یا اس کے علاوہ اس کا جو کتا ہے جس کا نام شوق ہے اس سے بچھڑ جائے، یعنی اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ اس کے بعد ایریل تمام سپرٹس کو، تمام سلفس کو ایڈریس کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم جلدی سے اپنی تیاری سنبھال لو۔ دا فلٹرنگ یعنی پھڑپھڑاتے ہوئے، فین یعنی پر، بی زیفریٹاز کیئر، یعنی اپنے پھڑپھڑاتے ہوئے پروں کو بلنڈا کی حفاظت پر لگا دو۔ یعنی یہاں پر زیفریٹا بلنڈا کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اپنے پھڑپھڑاتے ہوئے پروں کو بلنڈا کی حفاظت پر لگا دو۔ دا ڈراپس ٹو دی، کہ تمہارے ذمے لگایا گیا ہے، بریلینٹ وی کنسائن، یعنی اے بریلینٹ، یہ کام تمہارے ذمے لگا دیا گیا ہے، اینڈ مومنٹیلا، اور اے مومنٹیلا، لیٹ دا واچ بی دائن، یعنی یہ جو گھڑی ہے تمہاری ہوگی، اس کی گھڑی کی نگہبانی تمہارے ذمے ہوگی۔ ڈو داؤ، اپنا کام کرو، کرسپیسا، اے کرسپیسا، ٹینٹ ہر فیوریٹ لاک، اس کے جو پسندیدہ بال ہیں اس کی حفاظت اے کرسپیسا تم کرو گی۔ ایریل ہمسیلف شیل بی گارڈ آف شوق، اور جو بلنڈا کا ڈاگ ہے جس کا نام شوق ہے اس کی حفاظت ایریل خود کرے گی، یعنی ایریل اس کے شوق کی حفاظت کرے گی، کرسپیسا اس کے بالوں کی حفاظت کرے گی، مومنٹیلا اس کی گھڑی کی حفاظت کرے گی، اور باقی جو سلفس ہیں وہ بھی اس کی حفاظت پر مامور رہیں گی۔ ٹو 50 چوزن سلفس، 50 منتخب کردہ دیویاں ہوں گی، سلفس ہوں گی، آف اسپیشل نوٹ، جنہیں خاص کام دیے جائیں گے۔ وی ٹرسٹ دا امپورٹنٹ چارج، ہم یہ اہم ترین کام تمہارے ذمے لگاتے ہیں، دا پیٹی کوٹ، کہ تم پیٹی کوٹ کی حفاظت کرو، آفٹ اکثر یعنی اوفن، ہیو وی نون، ہم جانتے ہیں، دیٹ 7 فولڈ فینس ٹو فیل، ہم جانتے ہیں کہ اکثر 7 تہوں والی جو پیٹی کوٹ ہے وہ عورت کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔
7 پیٹی کوٹ بھی ایک ایلوین ہے جو کہ ایجیکس کی 7 لیئر والی شیلڈ کے ساتھ مشابہ ہے۔ 2 اگرٹے سٹف وہ بہت زیادہ سخت ہے ود ہوپس کڑے کی وجہ سے اینڈ آرمڈ ود ربس آف ویل، ویل ایک مچھلی کا نام ہے، ربس یعنی اس کی پسلیاں، اگرچہ وہ کڑے کی طرح بالکل سخت ہے اور مچھلی کی پسلی کی طرح ابری ہوئی لکیروں پر مشتمل ہے، یعنی جو اس کا کوٹ ہے وہ بہت زیادہ اکڑا ہوا اور سخت ہے، اس کے گرد ایک کڑا چڑھایا ہوا ہے اور مچھلی کی پسلی کی مانند اس پر ابری ہوئی لکیریں پڑ رہی ہیں، اس لیے وہ بہت زیادہ موٹا اور کھردرا کوٹ ہے، وہ اس کی عصمت کی، اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ فرام a strong line about the silver bound، اور جو 50 سلفس کو اس کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا تھا، وہ اس کا جو پیٹی کوٹ ہے اس کے ارد گرد جو لائنیں ہیں جو کہ سلور کلر کی لائنیں ہیں ان کی حفاظت کریں گی۔ اینڈ گارڈ دا وائڈ سرکمفیرنس اراؤنڈ، اور وہ اس کے ارد گرد جو گھیرا ہے اس کی حفاظت کریں گی، یعنی جو اس کے پیٹی کوٹ کے ارد گرد ایک سرکمفیرنس ہے اس کی حفاظت کریں گی۔ وٹ ایور اسپرٹ، جس کسی بھی روح نے کیئرلیس آف ہز چارج، اپنی نگرانی سے یا اپنے ذمے لگے ہوئے کام سے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، ہز پوسٹ نگلیکٹس، یا اپنے فرض سے کوتاہی برتی، اور لیو دا فیئر ایٹ لارج، یا اس لڑکی یعنی بلنڈا کو بغیر حفاظت کے تنہا چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا؟ شیل فیل شارپ وینجینس سون اوورٹیک ہز سینز، تو وہ اپنے گناہ کے بدلے میں شدید انتقام کا سامنا کرے گی، یعنی یہاں پر اب اس نے سزائیں سنانا شروع کر دی ہیں ایریل نے، کہ جس کسی بھی سلف یا اسپرٹ نے اپنے کام سے یا اپنے فرض سے کوتاہی برتی تو اسے کیا سزا ہوگی؟ سب سے پہلے تو اسے شدید قسم کے انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب وہ انتقام کیا ہوگا؟ بی اسٹوپڈ ان وائلز، اسے کسی بوتل میں بند کر دیا جائے گا، اور ٹرانسفکسڈ ود پنس، یا سوئی کے ساتھ اس میں سوراخ کر دیے جائیں گے، اور پلنجڈ ان لیکس آف بٹر واشز لائی، یا اسے کڑوے پانی کی جھیل میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، اور ویجڈ یا پھر ہول ایجز ان آ باٹکنس آئی، یا پھر اسے سوئی کی نوک پر ہمیشہ کے لیے لٹکا دیا جائے گا، یعنی یہ وہ سزائیں سنا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے گمز یعنی گوند، اینڈ پومیٹمز اور کریمیں، شیل ہز فائٹ ریسٹرین، اور جس سوئی پر اسے لٹکایا جائے گا اس کی نوک پر کریمیں اور گوند چپکا دی جائے گی تاکہ وہ وہاں سے کبھی بھی آزاد نہ ہو سکے۔ وائل، جبکہ کلوچڈ، چپکی ہوئی، ہی بیٹس ہز سلکن ونگس ان وین، اسی چپچپاہٹ میں اس کا پروں کو پھڑپھڑانا بالکل بے سود ہوگا، اسے کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ پن کے اوپر گم لگی ہوگی اس لیے وہ اڑنے سے قاصر رہے گی۔ اور یا پھر ایلم سٹپٹکس، یعنی جو پھٹکری کا محلول ہے، ود کنٹریکٹنگ پاور، جس کے اندر سکیڑ دینے کی طاقت ہوتی ہے، یا اسے ایک ایسے محلول میں ڈال دیا جائے گا جو کہ پھٹکڑی سے بنا ہوگا اور اس میں سکیڑ دینے کی طاقت ہوگی، اس میں اسے ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ سلف بھی ہمیشہ کے لیے سکڑ جائے۔ شرنک ہز تھن ایسنس، وہ اس کی خوشبو کو نچوڑ دے گا، لائک آ ریوائلڈ فلاور، اور وہ اسے نچڑے ہوئے پھول کی مانند اس کی خوشبو کو نچوڑ دے گا، یعنی جب اسے ایک ایسے محلول میں ڈال دیا جائے گا جو کہ پھٹکڑی سے بنا ہو تو وہ اس کی خوشبو کو نچوڑ دے گا اور وہ مکمل طور پر سکڑ جائے گی۔ یعنی یہاں پر ایریل نے انہیں وہ سزائیں سنائی ہیں کہ یا تو انہیں بوتل میں بند کر دیا جائے گا، یا سوئی کے ساتھ اس میں سوراخ کیے جائیں گے، یا کڑوے پانی کی جھیل میں اسے چھوڑ دیا جائے گا، یا اسے سوئی کی نوک پر اس طرح لٹکایا جائے گا کہ اس کے اوپر گم اور پاؤڈر وغیرہ لگا دیے جائیں تاکہ اگر وہ اچھل کود بھی کرے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے تو یہ ساری محنت اس کے لیے بے سود اور بیکار ہو۔ اور یا پھر اسے پھٹکری والے محلول میں ڈال دیا جائے گا تاکہ اس کی خوشبو ایک پھول کی مانند مکمل طور پر نچڑ جائے اور وہ ہر قسم کی خوشبو سے مکمل طور پر عاری ہو جائے۔ اور یا پھر ایز ایگزین فکسڈ، یا پھر ایگزین کی مانند دا ریچ شیل فیل،
یا پھر ایکزین کی مانند وہ بدنصیبی کا سامنا کرے گی۔ یہاں پر پوئٹ نے ایکزین ایک ایلوین یوز کیا ہے۔ ایکزین ہیرا سے محبت کرتا تھا جو کہ زیس کی وائف تھی۔ زیس نے ایکزین کو سزا دینے کے لیے ایک بادل کو ہیرا کی شکل دے دی جو کہ فیک ہیرا تھی۔ تو جیسے ہی ایکزین نے اس بادل کو دیکھا جس نے ہیرا کا روپ دھارا ہوا تھا تو اس نے اسے سیڈیوس کر دیا، جس کے بعد ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی جو کہ سینٹورس تھے۔ سینٹورس ایک ایسی مخلوق ہے جن کے چہرے انسانوں کی مانند ہوتے ہیں جبکہ ان کے جسم کا نچلا حصہ گھوڑوں کی مانند ہوتا ہے۔ یہاں پر اس نے ایکزین کا ایلوین یوز کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسی طرح کی بدنصیبی کا سامنا کرے گی، یعنی اس کی نسل میں بھی عجیب و غریب قسم کی مخلوق پیدا ہوگی۔ دا گڈی موشن یعنی دائروی حرکت آف دا ورلنگ مل، یا پھر وہ گھومتی ہوئی چکی کی مانند ہمیشہ گھومتی ہی رہے گی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو ایکزین تھا اس کو پھر زیس نے ایک آگ کے چکر میں ڈال دیا جہاں وہ ہمیشہ گھومتا رہا۔ تو یہاں پر بھی اس نے وہی بات کہی ہے کہ جیسے ایکزین ہمیشہ آگ کے دائرے میں گھومتا رہا، اس طرح سے جو بھی اسپرٹ، جو بھی سلف اپنے کام میں کوتاہی برتے گی وہ ہمیشہ آگ کے دائرے میں گھومتی رہے گی۔ لیکن یہاں پر کون سا دائرہ ہوگا وہ نیکسٹ لائن میں بیان کرتا ہے۔ دا فیومز یعنی ایندھن آف برننگ چاکلیٹ شیل گلو، جس میں گرم تپتی ہوئی چاکلیٹ کا ایندھن تیار کیا جائے گا۔ اینڈ ٹریمبل ایٹ دا سی فروتھس بلو، یا پھر اسے کپکپاتے ہوئے کانپتے ہوئے سمندر کی جھاگ میں چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی اس کے بعد اس نے مزید سزائیں بیان کی ہیں کہ یا تو اسے ایکزین کی طرح ایک دائرے میں چھوڑ دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ گھومتا رہے گا، جس میں جلتی ہوئی چاکلیٹ کا ایندھن تیار کیا جائے گا، یا پھر اسے کانپتے ہوئے سمندر کی جھاگ میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ ہی اسپوک، وہ اس طرح سے بولا، یعنی جو ایریل تھا اس نے اپنی بات اس طرح سے بیان کی۔ دا اسپرٹس فرام دا سیل ڈسینڈ، کہ جتنی بھی سیلز تھیں، جتنی بھی اسپرٹس تھیں، جتنی بھی دیویاں تھیں، وہ فوراً جو کشتی کا سیل تھا یعنی بادبان تھا اس سے نیچے اتر آئیں۔ سم اوڈ ان اوڈ، کچھ قطار اندر قطار یعنی لائنوں میں لگ گئیں۔ اراؤنڈ دا نیمف ایکسٹینڈ، اور وہ اس نیمف یعنی اس بلنڈا کے ارد گرد اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے قطاریں بنا لی تاکہ اس کی حفاظت کر سکیں۔ سم تھریڈ دا میزی رنگلیٹس آف ہر ہیئر، کچھ اسپرٹس ایسی تھیں جو کہ اس کی زلفوں کی بھول بھلائیوں میں لٹک گئیں، یعنی اس کے ساتھ پیوست ہو گئیں، اس کے بالوں کی حفاظت پر مامور ہو گئیں۔ سم ہینگ اپون دا پینڈنٹس آف ہر ایئرز، کچھ اس کے کان کے جھمکے کے ساتھ لٹک گئیں، یعنی اس کے کانوں کے جھمکوں کی حفاظت کرنے کے لیے مامور ہو گئیں۔ ود بیٹنگ ہارٹس، اور دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ۔ دا ڈائر ایونٹس دے ویٹ، وہ اس خطرناک قسم کے وقت کا، اس خطرناک ایونٹ کا، اس خطرناک موقع کا انتظار کرنے لگی اور ان کے دل خوف کے مارے دھڑک رہے تھے۔ اینکشیس، وہ بہت ہی زیادہ فکر مند تھیں۔ اینڈ ٹریمبلنگ، اور کانپ رہی تھی۔ فار دا برتھ آف فیٹ، یعنی جو قدرت کی یا قسمت کی ہونی تھی اس کا انتظار کر رہی تھی اور بہت زیادہ فکر مند تھیں۔ یعنی ان لائنز میں پوئٹ نے ہمیں یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایریل نے پہلے تو تمام اسپرٹس کو اکٹھا کر کے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد مخلوق کی خدمت کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد یہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ عظیم ترین کام مخلوق کی خدمت کرنا ہے یا کسی لڑکی کی حفاظت کرنا اس سے بھی زیادہ مقدم کام ہے۔ اس کے بعد اس نے انہیں بلنڈا کی حفاظت پر مامور کر دیا اور ساتھ ہی انہیں بہت ساری سزائیں بھی سنا دیں کہ جو کوئی اپنے کام میں کوتاہی کرے گی انہیں کون کون سی سزائیں ملیں گی۔ اس پر تمام سیلز اور تمام اسپرٹس جو تھیں وہ اپنے اپنے کاموں پر مامور ہو گئیں۔ یہاں پر کینٹو 2 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم کینٹو 2 میں یوز ہونے والی تمام فگرز آف سپیچ اور لٹریری ٹرمز کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ الیگزینڈر پوپ کے ان فرسٹ 2 کینٹوز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اور آنے والے کینٹوز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر الیگزینڈر پوپ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔